جی السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ گڈ مارننگ۔ بہت اچھا دن، خوبصورت دن، موسم بھی اچھا ہے، آپ سے بڑی گپ شپ لگیں گے۔ میرا ٹاپک اور ہے، لیکن اس وقت میاں جوید لطیف صاحب بڑی حساس قسم کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو میں پہلے تھوڑا سا آپ کو وہ دکھاتا ہوں، تو پھر ٹاپک کی طرف بھی آتا ہوں۔ تو لیکن یہ آج بڑی خطرناک پریس کانفرنس ہے جو پہلی دفعہ یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے مذہبی حوالے سے کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑی سی آپ دیکھیں۔ یہ کہ میں اقتدار میں آیا تو قادیانیوں کو مذہبی آزادی ہوگی، ہر ادارہ وہ سوچے اور اپنا رول ادا کرے۔ عمران خان ملک میں فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر چل نکلا تو پاکستان میں ایسی خون ریزی ہوگی، عمران خان ایمان رکھنے والے اور ایمان کمزور ایمان کے ان کے درمیان جو یہ چاہتا ہے۔ اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی بدقسمتی سے جو میں کہنے جا رہا ہوں، کہ دیکھیں ہمیں ریاستی اداروں کا بڑا احترام ہے، مگر عوام اور سیاسی جماعتوں کے لیے دوہرا معیار قبول نہیں ہوگا، اور اگر قانون کے مطابق اس کو لگام نہ دی گئی تو شدید عوامی رد عمل آ سکتا ہے۔ کسی کے دباؤ میں آئین قانون سے ماورا عمل قبول نہیں ہوگا، چاہے آج ہاتھ گریبان سے پاؤں کو کیوں نہ چھو رہا ہو۔ سب کو معلوم ہے کہ کسی کا غلام اب کس کی غلامی کرنے کے لیے کہاں کہاں مارے مارے پھر رہا ہے، اور یہ بھی سب کے علم میں ہے۔ عمران خان مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ نوکری کے لیے پہلے تو اس کا سارا انحصار پاکستان کی سلیکشن کمیٹی پہ تھا، اور اب مایوس ہو کر یا زیادہ انحصار امریکی سلیکشن کمیٹی پر یہ کر رہا ہے۔ یہ بھی سب کے علم میں ہے۔ تکلیفوں کا، پاکستانی قوم کی جو محرومیاں ہیں، اگر ان کا تذکرہ جن الفاظ میں ان 4 ماہ میں یہ کر رہا ہے، اور جس طرح اداروں کو للکار رہا ہے، یہ عوام کی نفس پہ جس طرح ہاتھ رکھ کے گفتگو کر رہا ہے، اور میڈیا جس طرح کور کر رہا ہے، اور جس طرح ادارے اس کا نوٹس نہیں لے رہے، تو پھر بھائی جان محمود اچکزئی، پھر آپ بھائی جان منظور پشتین کو بھی یہ موقع فراہم کر کے دیکھ لیں۔ یہ تو 4 ماہ کے بعد آپ کو اتنے بڑے اجتماع یا مقبولیت کی باتیں ہو رہی ہیں جو 4 ماہ پہلے نہیں تھی، تو وہ 2 ماہ میں آپ کو یہی مقبولیت کا پیمانہ آپ کے سامنے رکھ کے دکھا دیں گے۔ یہ عوامی لیول پہ یا سوشل میڈیا پہ تو یہ باتیں بہت چل رہی تھیں قادیانیوں کے حوالے سے کہ عمران خان قادیانیوں کو پروموٹ کر رہا ہے، لیکن نیشنل ٹی وی پہ یہ پہلی پریس کانفرنس ہے جو میاں جوید لطیف مسلم لیگ نون کے رہنما ہے اس نے کی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان جو ہے وہ قادیانیت کو، مرزائیت کو جو ہے نا وہ فروغ دے رہا ہے، اور اس نے ان سے وعدے کیے تھے کہ جب میں آ جاؤں گا تو میں آپ کے لیے کام کروں گا۔ یہ پہلے چھوٹے موٹے الزام تو میں نے بتایا نا، ہم بھی یوٹیوب پہ ادھر ادھر آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتے تھے، لیکن پہلی دفعہ یہ انہوں نے کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ اداروں کو جو عمران خان للکار رہا ہے اور کہتا ہے جی میرے بڑے جلسے ہو رہے ہیں اور یہ اور جھوٹی جو ہے نا وہ کر رہا ہے، تو اسی طریقے سے انہوں نے منظور پشتین کا نام لیا کہ ان کو چھوڑا جائے، یا محمود اچکزئی جو نیشنلسٹ ہیں، جو ایک طبقوں کو وہاں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ ان سے بھی بڑے بڑے جو ہے نا وہ کر لے گا، اجلاس کر لے گا۔ میرا خیال ہے یہ بات انہوں نے مناسب نہیں سمجھی،
کیونکہ وہ اگر اس تناظر میں کر رہا ہے تو بھائی آپ یہ بات کریں کہ عمران خان کو روکا جائے. اب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ادارے کیوں نہیں روک رہے, تو بھائی ادارے نہیں روک رہے, آپ بھی پولیٹیکلی اس کے سامنے مقابلہ کریں. آپ کو کسی نے منع کیا, آپ آ کے ادھر کیمپ لگائیں سیلاب زدگان کے لیے, آپ بھی کیمپ لگائیں, آپ بھی ٹیلی تھون کریں, آپ بھی کریں سارا کچھ. دیکھیں وزیر شہباز شریف صاحب جو کر رہے ہیں وہ بطور وزیر اعظم کر رہے ہیں, لیکن پارٹیوں کا بھی حق ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے لوگ یہ یوٹیوبر اور یہ سارے وہ چندے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, آدھے پہنچ رہے ہوں گے آدھے نہیں پہنچ رہے ہوں گے, لیکن بڑی جو جماعتیں ہیں وہ عوامی خدمت کا یہ جذبہ ہے. حکومت وہ تو حکومتی مشینری سے شہباز شریف صاحب تو کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ, اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن مسلم لیگ نون کو جگہ جگہ کیمپ لگانے چاہیے تھے. جو ادھر مسلم لیگ نون سندھ میں ہے, مسلم لیگ نون بلوچستان میں ہے, KPK میں ہے, پرماننٹ کیمپ لگے ہونا چاہیے تھے کہ مسلم لیگ نون خدمت گروپ یا فلانا گروپ, یہ جماعت اسلامی والے کر رہے ہیں, تحریک لبیک والے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور عمران خان کے لوگوں نے بھی ادھر میں نے مال روڈ پہ سارا لاہور میں دیکھا ہے, انہوں نے بھی کیمپ لگائے ہوئے ہیں. تو پیپلز پارٹی کو بھی لگانے چاہیے کیمپ بطور پارٹی, اور مسلم لیگ نون کو بھی لگانے چاہیے بطور پارٹی, ٹھیک ہے نا. یہ قسم کی عوامی خدمت ہوتی ہے. حکومت کا وہ اور بات ہے, آپ اپنے طور پہ بھی کریں, ٹھیک ہے. ٹرک جانے چاہیے تھے جناب, ریونڈ سے 10-12 ٹرک دوائیوں کے, 10-12 ٹرک آٹے کے, 10-12 ٹرک چاولوں کے, یہ جانے چاہیے تھے. بڑا اچھا میسج ہوگا. گئے ہوں گے لیکن ہمیں اس کا میڈیا کے ذریعے کوئی پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بات. دوسری بات جناب جو کرنی ہے, وہ ابھی وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اسد عمر صاحب, وہ تو خیر PTI والے تو روز ہی کرتے ہیں کہ جناب وہ سیف اللہ نیازی کے گھر چھاپا مارا گیا. یہ وہ ہم کہتے ہیں جن کے اوپر شک ہے چھاپے ماریں. میں نے تو کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں بنی گالہ پہ چھاپے ماریں, اگر وہاں سے ڈالر کی بوریاں نہ نکلے تو پھر کہنا. یہ ساری چیزیں نیٹ ورک جو ملے ہیں, اور عمران خان سے یہ حساب لیا جائے. کہتا ہے جی میں نے 10 ارب روپے ایک ٹیلی تھون پہ اکٹھا کیا ہے اور 5 ارب ایک پہ کیا. حساب دینا, یہ آڈٹ ہوتا ہے. جتنی بھی NGOs کی کمپنیاں ہوتی ہیں یہ سارا حساب دینا پڑتا ہے آڈٹ کمپنیوں کے ذریعے. تو لیں, پتہ لگ جائے گا کہ یہ 10 ارب روپے والا 10 لاکھ بھی نہیں کما سکا, اور 5 ارب والی ٹیلی تھون میں 5 لاکھ بھی نہیں کما سکا. یہ ہونا چاہیے نا. اب آئیں جی آگے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے, اور یہ آئین اور قانون میں موجود ہے, کہ جس طرح کے ملک کے حالات ہیں, میں بھی یہی چاہتا ہوں جو مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے, کہ ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن کا کہنا چاہیے عمران کو. عمران کہتا ہے نا ابھی الیکشن کراؤ, ان کو کہنا چاہیے کہ ہم 1 سال کی مزید ایکسٹینشن لگائیں گے, کیونکہ آپ نے پاکستان کا عمران خان بھٹا بٹھا دیا ہے. اب اس بھٹے میں سے آگ نکالنی ہے, اس بھٹے میں سے اینٹیں نکالنی ہیں, بھٹے کا گڑا کھودنا ہے, گڑا دبانا ہے, یہ سارا اس کو یہ کرے. مولانا فضل الرحمان نے جو بات کی ہے نا, اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ ابھی سے کابینہ کی میٹنگ بلائیں, اور پارلیمنٹ کے ذریعے یہ 1 سال کی ایکسٹینشن لیں. بالکل ایسی چیزوں سے. عمران نے 2 روپے مانگنے ہو نا, 2 روپے, وہ 10 روپے کا مطالبہ کرتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو گرفتار کروں گا, کیونکہ اس کی گرفتاری کی باری ہے. تو یہ کہہ رہا ہے جی کہ میں ان کو گرفتار کروں گا. کیوں بھائی, حکومت میں تھا تب بھی ان کو گرفتار کر رہا تھا, اور آج بھی مسلم لیگ نون کے سارے عطا تارڑ وغیرہ یہ وہ دیکھیں نا دب گئے ہیں نا, کیونکہ عمران خان نے ان کے اوپر FIR کروا دی ہے. تو یہ وہ ایک سٹیپ آگے نفسیاتی طور پہ جاتا ہے. میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی آپ 2 چیزیں کر دیں, عمران خان کو کافی سکون مل جائے گا, کافی جو بے قرار پھر رہے نا وہ. تو ایک, اور دوسرا بھی ایک طریقہ, ایک تو یہ میں نے کہا تھا کہ نئے آرمی چیف کا جو وہ نام بار بار لے رہا ہے, ہمیں لینا نہیں چاہیے, اس کا آپ اناؤنس کر دیں. حکومت میٹنگ بلائے اور ان کو کہیں جی ہمیں 4-5 نام دیں, قمر جاوید باجوہ صاحب 4-5 نام دیں, ایک کو کر دیں. اس میں کیوں دیر کر رہے ہیں, کیونکہ اسی کو وہ ایشو بنا رہے کہ میں اسلام آباد آؤں گا, چڑھائی کروں گا. ایک بات. دوسرا میں نے کہا تھا الیکشن کا یہ جو ڈیٹ ہے الیکشن کی, وہ اب 23-31 اگست
2023 अनाउंस कर दें। अनाउंस करने में कोई मजाक है? आप कभी कहते हैं जी कि इस साल के आखिर में होंगे, कभी कहते हैं जी जनवरी फरवरी में हो सकते हैं, कोई कहता है ख्वाजा आसिफ वगैरह कि मार्च अप्रैल में होंगे, कोई अगस्त की बात करता है, कोई नवंबर की। भाई एक चीज़ तय कर लें, इसका मसला हल हो जाएगा, इमरान का मसला हल हो जाएगा। और जो ये आजकल ड्रामे कर रहे हैं ना, उसका भी तोड़ देखना चाहिए हर चीज़ को। उसका तोड़ ये है, ये कहते हैं जी मैं पॉपुलर लीडर हूँ और मैं ही जलसे कर रहा हूँ। 2-4 बड़े जलसे खड़का दो, करो बड़े जलसे, इमरान के खिलाफ करो कि जो इसने पाकिस्तान को डबोया है, इसी फितने के खिलाफ करो ना जलसे। उसको लग पता जाए कि भाई मैं, वो तो अकेले घोड़े ने तो जीतना ही जीतना है ना, अकेले घोड़े ने जीतना है। लेकिन ये कैसे जीत रहा है, मैं इसका भी आपको एंड पे लतीफ़ा सुना देता हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब को, पीपल्स पार्टी को और नून लीग को समझ नहीं आ रही कि ये उसके जलसों के जवाब में जलसे क्यों नहीं कर रहे। और भाई जेहो जे मुँह ओहो जही चपेड़। जब इमरान जो कहता है कि जलसे करने से वो बड़ा लीडर बन जाता है, तो मरियम नवाज साहब ऐलान करें कि मैं सरगोदे आ रही हूँ और गरीबों में हमने ये चीज़ बांटनी है, ये वो, तो आए जी, एक जलसा बड़ी पार्टी करे ताकि इसको पता लगे कि जलसा करना कोई मुश्किल नहीं है और जलसा करने से कोई इतना पॉपुलर लीडर नहीं बन जाता। ठीक है ना, ये चीज़ ये लाजमी करें। लेकिन ये इधर इनकी तवज्जो नहीं है, किसी चीज़ की तरफ भी तवज्जो नहीं है। वो चूँकि अकेला फिर रहा है ना, तो अब वो अकेले वाला लतीफ़ा सुना के आपको कहता हूँ कि वो नवाज शरीफ ने हमें सुनाया था लतीफ़ा। कहता जी कि वो घोड़ा रेस हो रही थी, तो एक चौधरी साहब थे, वो घोड़े दौड़ रहे थे, तो वो बार बार सिगरेट पे सूटा लगा रहा था कि यार ये, तो उन्होंने कहा कि चौधरी साहब नवाज शरीफ के बकौल उन तेनू की मसला है। तो कहता यार मेरा घोड़ा भी रेस में हिस्सा ले रहा है। तो उन्होंने कहा तेरा केड़ा घोड़ा है? कहता ओ जेड़ा सब तो पीछे और जिन्हें सब नू अगे लाया हुआ है। इमरान ने इस तरह का सबको अगे लगाया हुआ है, हार रहा है वो हार रहा है उसी घोड़े की तरह। लेकिन अल्फाज उसके क्या हैं, बजाय ये कि वो कहे कि मेरा घोड़ा हार रहा है, कहता है मेरे घोड़े ने देखे सब नू अगे लाया हुआ है। और भाई बाहर निकलो और ये कुछ करो। इतनी सी हुकूमती इस्लामाबाद की लेके बैठ गए हो, तो इससे कोई काम नहीं हो रहा, मुझे पता है इसके ऊपर काम नहीं हो रहा। तो ये वाला काम करो और 1-2 जलसे करो और ये सलाब ज़दगान की इमदाद भी करो, बतौर पार्टी भी करो। ये मेरी तजवीज़ है जी, ठीक है।